نہ ہم ہوائی باتیں کرنے والے ہیں، نہ ہوا میں ہم اڑنے والے لوگ ہیں، اور یہ پاکستان کو چوتھے نمبر پر ریونیو جمع کروانے والا شہر ہے، مگر پرائیویٹ سیکٹر نے اپنی ذہانت سے، اعتماد سے، کوارڈینیشن سے شاندار منصوبے بنا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن جنہوں نے دعوے کیے تھے، جنہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، ان ظالموں نے سیالکوٹ کو وہ مقام نہیں دیا جو کہ اس کا بنتا تھا۔ اصل میں یہ جو تصور ہے سیاست کو گندا کہنے کا، یہ گندے سیاستدانوں کی وجہ سے ہے۔ سیاست گندی نہیں ہے، سیاست اگر اس کی روح کے مطابق کی جائے تو میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ آپ نے تقریباً سیالکوٹ کی 30 یونین کونسلز میں سے 15 سے زیادہ یونین کونسل میں جلسے کر دیے ہیں۔ پہلی دفعہ ہی آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ کیسے کر رہے ہیں سارے جلسے؟ جن کی وجہ سے ہم الیکشن میں تو نئے ہو سکتے ہیں لیکن معاشرے کے لیے ہم نئے نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر سیالکوٹ کے لوگوں نے اتنا سٹینڈرڈ دیا ہے کہ پوری دنیا کے برانڈ جو ہیں وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں اور یہاں سے چیزیں بنوا کے وہ باہر اپنے نام سے فروخت کر رہے ہیں، تو کاریگر سیالکوٹ کا ہے۔ اگر ان لوگوں کو کسی اچھے طریقے کے ساتھ ٹرینڈ کیا جائے، ان سرویز کی بنیاد پر اس وقت بھی ہم سینکڑوں خواتین کو معاشی طور پر ماہانہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ضلع سیالکوٹ کی سب سے بڑی سحری افطاری جو ہے وہ الحمدللہ ہم اپنی جماعت کی طرف سے کروا رہے ہیں سیالکوٹ میں، ڈسکا، سمڑیال، پسرور میں، کہ ہم ان کو سکلز سکھلائیں، ایسی سکلز خواہ وہ آئی ٹی کے میدان کے اندر ہوں، خواہ وہ ریپیئرنگ کے میدان میں ہوں، خواہ وہ الیکٹریشین کے میدان میں ہوں، خواہ وہ کہہ لیجیے کہ انجینئرنگ کے حوالے سے، لیکن جو سکلڈ نوجوان ہوں گے، آنے والا دور میں سمجھتا ہوں ڈگریز کا نہیں ہے، آنے والا دور صلاحیتوں کا دور ہے، تو بلاک کوڈز کو اپروچ کر کے یہاں تک ہمارا نیٹ ورک کا نظام ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہزاروں کارکنان موجود ہیں، ہماری توقع سے زیادہ ان کی محبت، ان کا احترام اور ان کا جو رسپانس ہے وہ بالکل ہماری توقع سے زیادہ ہے۔ اس پر ہم اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور سیالکوٹ کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے سیالکوٹ کے سیاستدانوں نے لاہور اور اسلام آباد اپنی زندگی گزاری ہے، یہاں ان درباروں میں گزاری ہے، ان کو پتا ہے کہ اقتدار ملنا اسلام آباد کی ہیلو ہائی سے یا لاہور کی ہیلو ہائی سے، تو انہوں نے سیالکوٹ کی عوام کا اور بالخصوص نچلے طبقے کے مسائل کو حل کرنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، کہ اس وقت تک ہماری اس جملے سے جان نہیں چھوٹی کہ معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں لور لے جاؤ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ میں زندگی میں کبھی بھی پاکستانی قوم سے مایوس نہیں ہوا۔ نمائندہ ہونے کے ناطے میں صاف کہوں گا کہ جس جگہ سے ہمیں صحیح رسپانس نہیں ملے گا یا نہیں ملا، تو میں صاف کہتا ہوں کہ ہم اپنی بات سمجھانے میں کمزور ہیں اور ہماری سستی اور کمزوری ہے، ورنہ لوگوں کی محبت بہت زیادہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ پلس۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جن کا اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ انٹرویو کر چکا ہوں، لیکن وہ کچھ ماحول اور تھے، یعنی آپ کو یہ خدمت کے میدان میں سیالکوٹ کے اندر نظر آتی ہیں، چاہے وہ رمضان کے اندر سحر و افطار کا پروجیکٹ ہو، سیالکوٹ کی سب سے بڑی سحری اور افطاری کا دسترخوان ہو، اس کے یہ روح رواں رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہم نے ان کا انٹرویو کیا، اور بھی سیالکوٹ کے اندر چاہے وہ سستے سبزی بازار، سستے تندور، سستے روٹی کے پروجیکٹ ہوں، ان کے اندر ہمیں یہ نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک مذہبی شخصیت بھی ہیں، تعلیم و تربیت کے میدان کے اندر، اسکول کالجز کے اندر ٹریننگز دیتے ہوئے بھی ہمیں یہ نظر آتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے ایک نئے رنگ میں، نئی شکل کے اندر سیاست کے میدان میں کود پڑے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں احسان اللہ منصور، جو اس وقت NA-71 کرسی کے نشان سے سیالکوٹ کے اندر سے الیکشن لڑ رہے ہیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں۔ آج ہم ان کا جو ہے وہ انٹرویو کریں گے اور جانیں گے کہ سیاست میں یہ کیسے آگے، پہلی دفعہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور بڑی جو سیاستدان ہیں ان سے مقابلہ ہے، اور ایسے سیاستدان جو کبھی نہیں ہارے، تو کیا کہیں گے، یہ کیا منشور ہے سیالکوٹ کے لیے، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم ان سے جانیں گے۔ تو چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال چل ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا خصوصی ٹائم دیا۔ اچھا سر، یہ بتائیں، پہلا سوال ہی میں آپ سے یہ کرنے جا رہا ہوں کہ NA-71 سیالکوٹ کا یہ شہری علاقہ ہے، اور اس حلقے کے اندر بڑے پرانے سیاستدان ہیں، اور ایسے سیاستدان ہیں جو میں کہوں کہ آج تک الیکشن نہیں ہارے، یعنی میں خواجہ آصف کی بات کر رہا ہوں، ڈار فیملی کی بات کر رہا ہوں، اور آپ پہلی دفعہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو کیا پلان ہے، آپ کیسے ان کے خلاف مقابلہ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سنجیدگی سے دیکھا جائے تو جو پہلے لوگ ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا ہوتا۔ اگر وہ لوگ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے والے ہوتے تو آٹومیٹکلی نیکسٹ سپیس پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پہلی دفعہ پولیٹیکلی اس طریقے سے آئے ہیں، لیکن جو ایک سیاسی جماعت کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور فیلڈ میں جس طرح اس نے اپنا پیش کرنا ہوتا ہے، تو اس میں دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ مثلا ایک ان کا تعارف علاقے میں پہلے سے موجود ہو، اور دوسرا ان کے کام، ان کی سرگرمیاں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم الیکشن میں پہلی دفعہ ان ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ دوسری دو چیزیں دیکھی جائیں، جس میں ایک ہمارا تعارف ہے
تو الحمدللہ پورا شہر ہمیں اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ تعارف ہمارا اس انداز میں نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپنی ایڈز وغیرہ بنا کے تو ہم نے ٹی وی پہ دے دی تھی یا سوشل میڈیا میں وائرل کی تھی، نہیں. دو قسم کے کام ہمارے الحمدللہ ایسے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں اور وہی ہمارا تعارف بنے ہیں. ایک ہے ہمارا نوجوانوں کی تربیت کا عمل، یہ ہمارا وہ کردار ہے کہ جس کے ہزاروں نوجوان گواہ ہیں. اور دوسرا ہمارا جو عمل ہے وہ ہے معاشرے کے اندر خدمت خلق کا. یہ وہ دوسرا ہمارا بڑا عمل ہے، اس کے بھی ہزاروں لوگ گواہ ہیں. الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے نوجوانوں کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرنا تھا، ہم اس میں کئی سالوں سے اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح جس طرح پبلک کی خدمت کرنا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے. اس میں بھی جو مسلسل ہمارا کردار ہے اس پر بھی اہل سیالکوٹ گواہ ہیں. تو یہ دو ایسے بنیادی فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے ہم الیکشن میں تو نئے ہو سکتے ہیں لیکن معاشرے کے لیے ہم نئے نہیں ہیں. اچھا سر، آپ کو میں جانتا ہوں، آپ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور دعوتی لحاظ سے آپ فیلڈ کے اندر نظر آتے ہیں، اسکول کالجز میں بھی آپ ورکشاپ کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک کہہ لیں کہ ٹیچرز والی فیلڈ ہے، سکھانے والی فیلڈ ہے، دعوت والی فیلڈ ہے. تو سیاست تو جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اور سیاست میں بڑا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی سیاست بڑی گندی ہے، آپ نہ آئیں اس میں. تو کیسے آپ سیاست میں آ گئے ہیں اور الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں؟ اصل میں یہ جو تصور ہے سیاست کو گندا کہنے کا، یہ گندے سیاستدانوں کی وجہ سے ہے. سیاست گندی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا غلط قسم کا فکر ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے. تو اگر ملکی نظم و نسق سنبھالنا چلانا یہ برا کام ہوتا تو ہم دنیا میں سب سے بہترین حکمرانی کا جو کریڈٹ ہے یا ٹیگ ہے وہ ساری دنیا بالاتفاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیتی؟ تو ملک کو سنبھالنا، پبلک کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا، ان کو امن دینے کے لیے، انصاف دینے کے لیے بہترین عدالتی نظام قائم کرنا، اور لوگوں کے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، اور ان کی جان، مال اور عزت کے تحفظ کا ماحول بنانا، یہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور یہ سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. تو اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں سیاست اگر اس کی روح کے مطابق کی جائے تو میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں، میں اس کو نبیوں کی دعوت سمجھتا ہوں. لیکن اس دور کے لوگوں نے چونکہ سیاست کو اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے بینکوں میں اپنے اثاثوں کو، اپنے بیلنس کو بڑھانے کے لیے، اور اپنے آپ کو دنیا میں ظلم و جبر کے ذریعے مسلط کر کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے. اس وجہ سے عامۃ الناس میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ یہ گندا کام ہے، یہ فراڈیا کام ہے. لیکن میں تو اس چیز کو اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھوں تو یہ ایک بہت بڑی دعوت اور عبادت کا رویہ ہے. یہ خدمت کا وہ لیول ہے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف سے دیا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا. کیا بادشاہ اور کیا غلام، ہر کسی کا ویلفیئر کے لحاظ سے ذہن ہونا، ایک دوسرے کا خدمتگار بننا، یہ ہمارے وہ رویے ہیں. جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو پاکستان کے اندر ہے اس میں مفاد پرست لوگوں نے چونکہ اس کو بطور بزنس یوز کیا ہے، اپنے غلط مفادات کے لیے استعمال کیا ہے. اس وجہ سے لوگوں کا اس حوالے سے جو ذہنوں میں امیج ہے وہ نیگیٹو ہے. انشاءاللہ ہم وہ ایک نیا ٹرینڈ اس میں دینے جا رہے ہیں کہ دنیا یاد رکھے گی کہ ساری زندگی انہوں نے جو 75 سالوں میں گندا سیاسی ماحول دیکھا ہے اس کے بالکل برعکس جو ٹرینڈ خدمت کا، ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کسی ڈسپلن کے ساتھ ہم اپنی قوم کو دیں گے وہ ان سب سے منفرد ہوگا. اچھا سر، ایک اور بات میں دیکھ رہا ہوں سیالکوٹ میں اس ٹائم، آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو اس طرح سے کوئی تشہیری مہم نظر نہیں آ رہی اور نون لیگ سے ہی آپ کا خاص مقابلہ نظر آ رہا ہے. تو میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ آپ نے تقریباً سیالکوٹ کی 30 یونین کونسلز میں سے 15 سے زیادہ یونین کونسل میں جلسے کر دیے ہیں. تو پہلی دفعہ ہی آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ کیسے کر رہے ہیں سارے جلسے بھی، اور رسپانس کیسا دے رہے ہیں لوگ آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا سارے کا سارا کام وہ الحمدللہ ڈسپلنڈ بھی ہے اور رولز کے تحت چل رہا ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک روڈ میپ ہے، ایک ترتیب ہے. نہ ہم ہوائی باتیں کرنے والے ہیں، نہ ہوا میں ہم اڑنے والے لوگ ہیں. اس میں باقاعدہ ہمارا ایک سسٹم پہلے سے موجود ہے جو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح 71 کا حلقہ ہمارا سٹی کا ہے تو اس کی 30 یونینز کونسلز ہیں کینٹ ایریا کے علاوہ. تو اس میں اس وقت 564 بلاک کوڈز ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ جو سیٹنگ کی ہے وہ ہم یونین کونسل سے لے کے تو بلاک کوڈز کو اپروچ کر کے وہاں تک ہمارا نیٹ ورک کا نظام ہے. دوسری چیز پھر یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ ہمارے ہزاروں کارکنان موجود ہیں
اور ہم نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ سب سے پہلے ہم نے ایک بڑا پروگرام جناح اسٹیڈیم میں کیا، اس کے بعد الحمدللہ ہم نے اس کی ترتیب یہ رکھی کہ ہر یونین کونسل میں ہم پروگرام کریں گے۔ اس وقت تک 20 کے قریب یونین کونسلز میں ہم پروگرام کر چکے ہیں اور 30 میں سے 20 چونکہ مکمل ہو چکے ہیں، باقی کا شیڈول بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہم امیدہ مکمل کر لیں گے۔ اگلا مرحلہ جو ہے اس وقت ہمارا چلنے جا رہا ہے وہ ہمارا بلاک کوڈ کی طرف ہے، یعنی ہم یونین کونسل کے بعد اب ڈائریکٹ بلاک کوڈ کو اپروچ کر رہے ہیں، تو وہاں ہمارے کارکنان بھی موجود ہیں، علاقوں میں ہمارا جو پہلے سے نظم ہے وہ موجود ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں رہی بات لوگوں کے ہمارے ساتھ تعاون کی، تو میں بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں اور میں ایڈوانس سیالکوٹ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، ہماری توقع سے زیادہ ان کی محبت، ان کا احترام اور ان کا جو رسپانس ہے وہ بالکل ہماری توقع سے زیادہ ہے۔ اس پر ہم اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور سیالکوٹ کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر ایک بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلسوں میں تو آ جاتے ہیں لوگ، آج جو ہمارا سیاسی ماحول ہے خاص طور پہ یوتھ جو ہے ہماری وہ بڑی مایوس ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اللہ نہ کرے اگر اس کے رسپانس میں کمی آئے تو میں تو صاف اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی بھی پاکستانی قوم سے مایوس نہیں ہوا۔ واللہ میں ایک نمائندہ ہونے کے ناطے میں صاف کہوں گا کہ جس جگہ سے ہمیں صحیح رسپانس نہیں ملے گا یا نہیں ملا تو میں صاف کہتا ہوں کہ ہم اپنی بات سمجھانے میں کمزور ہیں اور ہماری سستی اور کمزوری ہے، ورنہ لوگوں کی محبت بہت زیادہ ہے، لوگ اس ملک کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، لوگ اکتاہٹ کا شکار ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تھانے کچہری کی سیاست ہے، اس نے پبلک کو کچھ نہیں دیا۔ یہاں تک شرارتیں ہوتی ہیں کہ ایک ہی سیاستدان 2 فریقوں کو باہر لڑائی کرواتا ہے اور تھانے میں ان کو بلوا کے ذلیل کرواتا ہے، پھر اپنے ڈیرے پر صلح کے چکروں میں ان کو غلام بنانے کے لیے ایسے پیکیجز دیے جاتے ہیں کہ وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے اور یہ شیطانی گناہونے طریقے مسلسل چلتے آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ سیالکوٹ کے نوجوان بالخصوص میں نے دیکھا ہے کہ وہ شعور بھی رکھتے ہیں، اور واللہ میں اس پر بھی بڑا خوش ہوں۔ ظاہراً ایسے نوجوان جو گیٹ اپ کے لحاظ سے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی دین کے ساتھ بہت جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی جب ہم نے بیٹھ کے بات کی ہے تو میں نے تو ان لوگوں کو اس ملک کے لیے اور دین کے لیے بڑا مخلص پایا۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ نہ کرے اگر کہیں کمی رہ گئی تو اس کی وجہ ہماری کمزوری ہوگی۔ معاشرے کے لوگوں کے اندر نہ شعور کی کمی ہے اور نہ احساس کی کمی ہے اور نہ ان کے تعاون میں کوئی کمی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی کمزوری ہو سکتی ہے۔ میں بالکل پر امید ہوں اور لوگوں کا جو تعاون ہے، محبتوں برا رویہ ہے، صاف اس کا اعتراف کرتا ہوں اور اظہار بھی کرتا ہوں اور ایڈوانس میں ان کا مشکور بھی ہوں۔ سر پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ کی پارٹی بھی پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہی ہے، نئی سیاسی جماعت ہے اور آپ بھی جو ہے وہ سیاست میں نئے ہیں، تو پارٹی کا منشور کیا ہے؟ پارٹی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر کچھ ذمہ داریاں جو ریاست کی بنتی ہیں، اسٹیٹ کی بنتی ہیں، اور اسٹیٹ میں وہ لوگ آٹومیٹکلی جواب دہ بن جاتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں حکمرانی ملی تو ہم یہ کام کریں گے۔ انہوں نے اپنے دعووں کے مطابق اگر بہتر کیا ہوتا تو میرا خیال ہے آئے دن نئے سے نئے لوگوں کے لیے سپیس نہ بنتی۔ یہاں کئی پارٹیوں نے مختلف طریقوں سے اپنی باریاں لی ہیں اور باری لے کے آتے گئے اور جاتے گئے، کیونکہ ہمارے ماضی کے حکمرانوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو 75 سالوں میں واللہ اس وقت جس سٹیج پر ہم کھڑے ہیں، نہ ہمارے ریاست کا دنیا میں کوئی وقار کا ماحول ہے، نہ ہماری معیشت اس انداز میں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ نظام ٹھیک چل رہا ہے، اور نہ ہی سچ پوچھیں تو ہمارے پاس وہ دین ہے جس دین کے نام سے ہم نے یہ ملک لیا تھا۔ تو تینوں مختلف کیٹیگری میں جب ہم اپنے ملک کو کمزور اور فیل دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بڑی سنجیدگی سے وہ اپنے علاقوں کے سرویز بھی رکھتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں کس جگہ کون سی کمی ہے، صحت کے میدان میں کس جگہ کون سی کمی ہے، اور روزگار کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے کہاں کہاں مس مینجمنٹ ہے۔ میں مثال اس کی میں دیتا ہوں، جس طرح ابھی سیالکوٹ کو دیکھ لیں کہ سیالکوٹ میں 75 سالوں کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے سالوں کے بعد سیالکوٹ میں تعلیم کے نام پر کیا یونیورسٹیز نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اس وقت تک ہمارے نوجوانوں کے لیے سیالکوٹ میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں۔ چھوٹے اضلاع میں یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، سیالکوٹ میں یونیورسٹی نہیں۔ ایک بچیوں کی یونیورسٹی موجود ہے، اس کو بھی اپ گریڈ کیا گیا، وہ یونیورسٹی والی بات اس طرح کی نہیں تھی، لیکن 40 لاکھ کی آبادی اور ایک گورنمنٹ کی یونیورسٹی تو کس طرح وہ کفایت کرے گی؟ پھر اگر آپ میڈیکل کی فیلڈ میں آ جائیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہاسپیٹل جس کو آپ ڈسٹرکٹ لیول کا کہہ لیں، کیا وہ 40 لاکھ کی آبادی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟
کیا وہاں پر ہم نے اتنی سہولیات دی ہیں کہ آنے والا بندہ پورے ڈسٹرکٹ سے یہ کہہ سکے کہ یار یہ ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے، میں مایوس نہ ہوں؟ واللہ مجھے عجیب لگتا ہے کہ جب ہمارے ضلع سیالکوٹ کے لوگ ساتھ والے ضلع میں جا کے کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے علاج معالجے کا کام کروانا ہے، تو یہ سیالکوٹ کی بدنصیبی کہہ لیں، مس مینجمنٹ کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں کہ اس وقت تک ہماری اس جملے سے جان نہیں چھوٹی کہ معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں انہوں لور لے جاؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم صحت کے میدان میں کچھ نہیں دے سکے، تعلیم کے میدان میں اسٹیٹ لیول پر نہیں ہم دے سکے، جبکہ سیاستدانوں نے اس کے دعوے کیے تھے، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا بھائی جان کہ جو تعلیم اور صحت بالکل بنیادی حقوق تھے، جب گورنمنٹ نے وہ بوجھ نہیں اٹھایا تو پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو لیا۔ اس میں سے سب لوگ ایک جیسے نہیں، ایک بڑی تعداد ہر میدان میں ایسی بھی ہے جو سیدھی بات ہے، وہ تعلیم ہو، وہ میڈیکل کی فیلڈ ہو، حتیٰ کہ وہ حکومت ہو، وہ اس کو لیتے ہیں بطور بزنس پوائنٹ آف ویو سے۔ جب انہوں نے یہ کام لیا تو صاف بات ہے غریب طبقہ، یقین کریں میں آج بھی فیکٹریوں میں گیا ہوں، میں کہہ لیں سنوکر کلبوں میں نے جا کے دیکھا، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل نہ ان کے پاس تعلیم کا اس لیول کا شعور ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ میٹرک بچے نے کیا تو یونیورسٹی کالج کی تعلیم گورنمنٹ لیول پہ میسر نہیں، پرائیویٹ لیول پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور نتیجہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں جاؤ بیٹا جا کے فیکٹری میں کام کرو۔ ہماری بیٹیاں میٹرک کرتی ہیں، ہم ان کو یونیورسٹیوں میں نہیں پہنچا سکتے، ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں بس اب آپ کی شادی کرنی۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بچے بچیاں وہ کالج یونیورسٹی کی تعلیم افورڈ کر سکتے ہیں بوجہ گورنمنٹ کی سپورٹ، تو ہمارے بچے بچیاں بھی پڑھیں، اور جنہوں نے یہ سہولیات دینی تھی ان کے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے تو اس کا مسئلہ کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں۔ تو ہم تعلیم کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بالخصوص تعلیم کے میدان میں جہاں ہمارے کروڑوں بچے زیر تعلیم ہیں، اور اس کے ساتھ جو ایک غریب شخص میڈیکل کی فیلڈ میں علاج معالجے کے حوالے سے انتہائی تکلیف میں مبتلا ہے، وہ بیچارہ اپنے ٹیسٹ تک نہیں کروا سکتا، اس لحاظ سے بھی ہم ایک وسیع میکنزم کے قائل ہیں انشاءاللہ۔ اور تیسری اور آخری چیز معیشت کے حوالے سے ہے، ضلع سیالکوٹ کی میں اگر بات کروں، یہ ہمارا ایک بڑا حصہ زراعت پر ہے۔ اسی طرح سیالکوٹ سٹی کو دیکھیں تو یہ انڈسٹریل سٹی ہے، اور یہ پاکستان کو چوتھے نمبر پر ریونیو جمع کروانے والا شہر ہے، مگر پرائیویٹ سیکٹر نے اپنی ذہانت سے، اعتماد سے، کوارڈینیشن سے شاندار منصوبے بنا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن جنہوں نے دعوے کیے تھے، جنہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، ان ظالموں نے سیالکوٹ کو وہ مقام نہیں دیا جو کہ اس کا بنتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم فیکس کے لحاظ سے دیکھیں تو شاید پاکستان میں سب سے زیادہ آمدنی ہماری سیالکوٹ کی بنے، لیکن اس کی سرکولیشن درست نہیں ہے، اور اس کا اگلا نقصان ہمیں یہ نکلا جب ہمارے بچے سکول کالج میں میٹرک سے اوپر نہیں گئے، روزگار کے ان کو مواقع نہیں ملے، صحت کی سہولیات نہیں ملی، تو یقین کریں اس وقت سٹریٹ کرائمز کی حالت یہ ہے کہ ہمارا سیالکوٹ ڈسٹرکٹ جیل جو ہے وہاں 700 قیدیوں کی گنجائش ہے، اور 3000 کے قریب قیدی موجود ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہماری نوجوانوں کی جب تعلیم نہیں، تربیت نہیں، روزگار نہیں، تو ان لوگوں نے یا نشے کا راستہ اختیار کیا یا پھر سٹریٹ کرائمز کا راستہ اختیار کیا، اور جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ آج نہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے باعث افتخار ہے، نہ معاشرے کے لیے کارگر ہے۔ تو ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے ایک بہت زبردست نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا میکنزم رکھتے ہیں، پورا سیٹ اپ ہے اس میں۔ ہم بچوں کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ، نوجوانوں کے لیے الگ، بزرگوں کے لیے الگ، جو گھریلو لوگ ہیں ان کے لیے الگ، جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے الگ۔ میں کہتا ہوں زندگی کا جو بھی شعبہ ہے اس میں وکلاء ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں مزدور ہیں، فیکٹری مالکان ہیں، سب کے لیے ایک ہمارے پاس تربیت کا شاندار ماحول موجود ہے، اور دوسرا ان کے کوارڈینیشن کے ساتھ ان کے مسائل کو حل کرنے کی سوچ موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پھر ایمانداری کے ساتھ یہ ذہن ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنا آپ خرچ کر کے لوگوں کو سہولت دینی ہے۔ یہ ماضی کے سیاستدانوں کی طرح ہم نہیں کریں گے کہ ملک جہاں مرضی جائے، عوام جہاں مرضی ذلیل ہو، اور ہم پہلے سے مضبوط پوزیشن میں آ جائیں، یہ ہمارا انشاءاللہ ذہن نہیں ہے۔ جی تو ناظرین، ہم موجود تھے احسان اللہ منصور صاحب کے ساتھ، جو NA-71 سے کرسی کے نشان پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سیالکوٹ کے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا سیالکوٹ پلس۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔